بالکل صحیح. عدیل ملائک صاحب, عمران خان صاحب 23 سال بعد کسی ایسے پاکستانی وزیر اعظم کے طور پر جا رہے ہیں جس کو رشیا نے اتنی عزت سے بلایا ہے کہ آپ آئیے اور پاکستان کی نمائندگی کیجئے. اس کو آپ اس تناظر میں کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی امپورٹنٹ وزٹ اس طرح کا ہوتا ہے تو محض عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کے چکر میں اور پاکستان کی اوور آل ہماری ریاست کو ٹارگٹ کرنے کے چکر میں بھارتی پروپیگنڈا بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, اور جو فیک اکاؤنٹس کا ایک طوفان سوشل میڈیا پر برپا ہے, جو بھی ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں جا کر بات بھی کریں گے اس حوالے سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آرڈینری وزٹس کو بھی جو پرائم منسٹر صاحب کے یہاں وہاں ہوتے ہیں مختلف ممالک میں, وہاں بھی فیک نیوز پھیلانے سے باز نہیں آتے, تو یہ تو بالکل بھارت کی دم پر پاؤں آ جائے گا کہ رشیا اور امریکہ برابر کی چوٹی کا زور رکھنے والی دو طاقتیں جو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی رہتی ہیں, تو ایک قوت کا پاکستان کی طرف ایسا انکلینیشن دیکھنا بھارت سے تو ہضم نہیں ہوگا. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ جی, یہ 2022 کا آغاز بھی بہت جارحانہ ہے سفارتی محاذ پر, اور چائنا کے دورے کو انفارچونیٹلی پاکستان میں جس طرح سے پورٹرے کیا گیا ہے ہمارے پاکستان کے میڈیا پر اور کچھ سیاسی شخصیات کی جانب سے, لیکن اس دورے میں ملنے والی کامیابیاں جو ہیں ان کے بارے میں عوام کو نہیں بتایا گیا. پاکستان سی پیک کے سیکنڈ فیز میں باضابطہ داخل ہو گیا ہے, اور پاکستان کو اربوں ڈالر کی وہاں سے سرمایہ کاری ملی, لیکن یہاں کیا بتایا گیا, دیکھیں جی بھیک مانگنے چلے گئے, دیکھیں جی مانگنے چلے گئے. اور بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جب ہماری اپنی پولیٹیکل ایلیٹ اس طرح کے قومی مفاد کے ایشوز کو اپنے سیاسی مفادات کی بھینٹ چڑھاتی ہیں, تو اس سے پھر یہ جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ان عناصر کو بھی تقویت ملتی ہے, ان کے نیریٹو کو یہ اسٹرینگتھن کرتے ہیں. تو ہم بھارت کی بات کیا کریں جب یہاں بیٹھے بھی کچھ شخصیات اپنے ہی ملک کے حق میں ہونے والے اتنے بڑے دورے سے متعلق ایسی بات کر رہے تھے. تو اب رشیا کا جو دورہ ہونے جا رہا ہے 99 کے بعد کوئی پرائم منسٹر جو ہے وہ جا رہے ہیں رشیا میں, اتنا اہم دورہ ہے, اور اس وقت جب ریجنل ری الائنمنٹس جو ہیں وہ اس وقت ہو رہی ہیں, اور ایک ایسے وقت میں جب دنیا میں جو طاقت کے توازن کے حوالے سے خاص طور پر اس وقت ہم اگر دیکھیں تو یہ دورہ بڑی اہمیت کا حامل ہے ایک ایسے وقت میں جب بائیڈن صاحب جو ہیں وہ فون نہیں کر رہے, یا جو امریکہ کے ساتھ ہمارے اس وقت تعلقات میں سبمیری دیکھنے کو مل رہی تھی, تو اس وقت یہ پوری دنیا کی نظریں اس دورے کے اوپر لگی ہوئی ہیں. لیکن اس دفعہ امید کی جا سکتی ہے کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ جو دورہ چین کے ساتھ جو کچھ ہماری سیاسی قیادت نے خاص طور پہ اپوزیشن کے کچھ لوگوں نے اور کچھ جرنلسٹ نے اس کو جس طرح سے پورٹرے کیا تھا, لیکن اس مرتبہ انہیں وہ کام نہیں یہاں پر کرنا چاہیے. اور یقیناً بھارت کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے. بھارت کی جو دوستی رہی رشیا کے ساتھ, اور ایک ایسے وقت میں ہم ان کے اس اتحادی کے ساتھ برسوں بعد مل بیٹھنے جا رہے ہیں, تو یہ بھارت کے لیے یقیناً ایک بڑا دھچکا ہے. بالکل بالکل آپ نے درست فرمایا. اور اس میں آگے گیس پائپ لائن کے حوالے سے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بات چیت ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے پاکستان اور رشیا کے درمیان. اس حوالے سے آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ پاکستان کا اس وقت ایک انرجی کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پر, اور انرجی کرائسس کو حل کرنے کے حوالے سے یہ پائپ لائن منصوبے کے حوالے سے اگر اس میں کوئی بریک تھرو ہوتا ہے اور اس میں بات آگے بڑھتی ہے تو یہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی. دوسرا صرف یہی نہیں کہ اقتصادی معاملات پہ, توانائی کے معاملات پر, دفاعی معاملات پر بڑی اہم ڈیولپمنٹس متوقع ہیں. اور یہ دورہ صرف یہی نہیں ہے کہ اس وقت جو ریجنل ری الائنمنٹس ہیں اس کے تناظر میں دیکھا جائے, بلکہ اس میں پاکستان کو آگے بڑی کامیابیاں مل سکتی ہیں. اور اس وقت جو عمران خان صاحب کا یہ جو دورہ ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ 2022 میں ہونے والے غیر ملکی جو بڑے دورے ہیں ان میں یہ ایک بڑا دورہ ہوگا. اور اس کے بعد صرف یہی نہیں ہے, جرمنی کا دورہ بھی عمران خان صاحب کرنے جا رہے ہیں. جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں وہ یورپی یونین کا انہوں نے کوئی دورہ نہیں کیا تھا, اور اس سے پہلے جرمنی کے دورے سے پہلے یہاں پر جو پاکستان میں OIC وزرائے خارجہ کا اکٹھ ہونے جا رہا ہے مارچ میں, یہ بہت بڑی سفارتی کامیابی ہوگی. اور اس تناظر کو انفارچونیٹلی ہم لوگ پھر وہی کرتے ہیں کہ اتنی بڑی کامیابیوں پر جب ہم لوگ خود ہی اس انداز میں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ان چیزوں کو کریٹیسائز کریں گے, تو اس کے بعد پھر جو آپ نے جس جانب توجہ دلائی کہ جی پروپیگنڈا شروع کر دیا جاتا ہے, تو جب اپنے ہی اس طرح کریں گے
تو پھر پروپیگنڈا کرنے والے تو پھر ان کے لیے تو آپ کو ڈرون بنا کے دیں گے نا. بالکل. اچھا اس میں شاہ خاور صاحب اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں میں ذرا آپ دونوں سے کوئکلی ایک اور اہم ایشو پر بھی آپ کی رائے لیتی جاؤں. یہ جو ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ 10 منسٹریز آئیں ٹاپ 10 کہ جن کی کارکردگی بتایا گیا کہ جی انہوں نے اپنے KPIs بہت اچھے سے پورے کیے اور اس لیے بہت ہی ہائی پرفارمنگ منسٹریز تھیں. تو حکومت اس کو اچھے طریقے سے ایڈورٹائز نہیں کر سکی, اس طریقے کو سمجھا نہیں سکی, اس پوائنٹ کو ایڈورٹائز نہیں کر سکی عوام تک کہ یہ منسٹریز کے آپس میں مقابلے کی بجائے منسٹریز کا اپنے گولز کے ساتھ مقابلہ تھا کہ کون سی منسٹری کس حد تک اپنے گولز اچیو کر پاتی ہے. تو آپ ان کی میڈیا اسٹریٹجی کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ مانا فیک نیوز کا طوفان ہے, بہت سی غلطیاں ہیں جو میڈیا کے حوالے سے بھی ہوتی ہیں, سوشل میڈیا سے بھی ہوتی ہیں, لیکن کیا شاہ خاور صاحب آپ کو حکومتی اینڈ پر بھی یہ نالائقی نہیں نظر آتی کہ یہ جو اچھا کام بھی کرتے ہیں اس کو بھی ٹھیک طریقے سے ایڈورٹائز نہیں کر پاتے؟ تو آپ کو ایک بات بتاؤں علیحہ کہ یہ جو منسٹریز کو ایوارڈ دینے والی یا منسٹرز کو ایوارڈ دینے والا جو طریقہ کار تھا میں سمجھتا ہوں ایک اچھا امپریشن نہیں پڑا گورنمنٹ کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب منسٹریز میں اس طرح کی نمبرنگ اور درجہ بندیاں شروع کر دیں گے تو جو 10 کے علاوہ منسٹری ہے تو اس کے بارے میں تو آپ خود عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان منسٹریز اور منسٹرز کی طرف سے کچھ اس پہ ریزرویشنز بھی سامنے آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی نے ان کو اچھا مشورہ نہیں دیا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں آپ منسٹریوں کو آپ اس پہ کہ جی جنہوں نے اپنے ٹارگیٹس اچیو کیے یا جنہوں نے نہیں کیے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو منسٹرز ہیں یا وہ ادھر فیڈرل سیکرٹریز بیٹھے ہوئے ہیں تو کیپیبل نہیں ہے تو پھر وہ کیوں کنٹینیو کر رہے ہیں بطور وزیر بھی اور بطور سیکرٹری بھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا اچھا کانسیپٹ نہیں تھا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے اور خود کے حلقوں میں ان میں بھی جو ہے یہ انزائٹی اور جو ہے یہ اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کے اوپر اپنی ریزرویشن کا خط لکھا باقاعدہ شہزاد ارباب کو. بالکل میں سمجھتا ہوں معاملات جو ہے وہ ایسے نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے جو ہے آپ کا اوور آل امیج جو ہے وہ خراب ہو. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنا پروڈکٹیو کام تھا. بالکل. اچھا عدیل آپ کی اسی بات سے مجھے یہ سوال بھی ذہن میں آیا اور شاہ خاور صاحب نے بہت کمپریہنسو تجزیہ اس پر کیا تو میں چاہوں گی کہ بریک پہ جانے سے پہلے آپ بھی ذرا اپنی 2 سینٹ شیئر کریں اس حوالے سے. شاہ جی نے اتنا کام کیا ہے کہ ہم سب بھلے حکومت کے ناقدین ہوں یا حکومت کی اچھی باتوں پر تعریف بھی کرتے ہوں, ہم شاہ محمود قریشی صاحب کی پرفارمنس پہ کم از کم ایک کنسنسس ہے پاکستان کے صحافیوں میں مور اور لیس کہ فورن آفس کی کارکردگی نواز شریف دور کی نسبت اس دور میں بہت بہتر رہی. جہاں ہم عثمان بزدار پر اور محمود خان ان کی تقرریوں پر خوب تنقید کرتے ہیں عمران خان صاحب پر, وہاں اس بات پر شاباش بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو بڑے ٹھیک رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب کی اپوائنٹمنٹ ہمیں لگتی ہے. کام بھی بہت اچھا کیا, OIC کا پہلے بھی وہ ہوا, اب مارچ میں بھی ہونے جا رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو منسٹریز کی نمبرنگ ہوئی ہے اس سے ڈسکریجمنٹ بڑھی ہے یا انکریج ہوئی ہے منسٹریز؟ سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے تو سزا اور جزا کا جو تصور ہے اس کو پازیٹیولی دیکھنا چاہیے, لیکن اس سٹیج پہ جس انداز میں یہ رینکنگ کی گئی اس سے ٹیم میں جو ہم نے دیکھا بہت سے لوگ ڈیمورلائز بھی ہوئے جو بہت اچھا کام کر رہے تھے, جس میں شاہ محمود قریشی صاحب کی وزارت ہے, جس میں فروغ نعیم صاحب کی وزارت ہے, جس میں اور جو وزراء ہیں ان کی وزارت میں بہت اچھا کام ہو رہا تھا. لیکن اب یہ جو کرائیٹیریا بنایا گیا تھا, اس طرح کے جو کرائیٹیریا بنائے جاتے ہیں یہ مغربی ممالک کے کارپوریٹ کلچر کو دیکھ کے کرائیٹیریا سے بنا لیے جاتے ہیں, لیکن گراؤنڈ پہ نا ریالٹیز کچھ اور ہوتی ہیں, اور گراؤنڈ پہ ریالٹیز کچھ اور ہوتی ہیں. اور ویسے بھی ہر وزارت کے اپنے ڈائنامکس ہیں. ایک وزارت کے چیلنجز اتنے بڑے ہیں اور اس وزارت کا امپیکٹ اتنا بڑا ہے کہ اس کا پوسٹل سروسز کی وزارت کے ساتھ جو ہے نا وہ کمپیئر نہیں کر سکتے, یا کمیونیکیشن کی وزارت کے ساتھ نہیں کر سکتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان وزارتوں نے بہت اچھا کام کیا, ملک کے لیے بڑی خدمات ہیں, انہوں نے سارے میں سے بہت سے اداروں کو نکالا ہے. لیکن آپ اس کو اس وقت شوکت ترین صاحب کی وزارت کے ساتھ کمپیریزن اگر کرنے بیٹھ جائیں گے, آپ اس کو اگر فارن افیئرز فرنٹ پہ کمپیریزن اس کرائیٹیریاز کے مطابق ان KPIs کے مطابق کرنے بیٹھ جائیں گے تو اس سے پھر مسائل ہی پیدا ہوں گے, کیونکہ گراؤنڈ پہ سچویشن ڈفرینٹ ہے. جو اس وقت جنگ لڑی جا رہی ہے, معیشت کی جنگ لڑی جا رہی ہے, جو